باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حبیب چشتی قادری سنجری اجمیری فاؤنڈیشن کی طرف سے اور تمام ممبران کی طرف سے میں پریسیڈنٹ تمام دیش واسیوں کو دیش کے رہنے والوں کو، تمام ہمارے بھائی بہنوں کو، چھوٹے بڑوں کو، تمام حضرت آدم کی اولادوں کو جو انسانیت پرست ہیں، ان سب کو سب سے پہلے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آداب، ست سری اکال۔ تمام بھارت کے رہنے والوں کو میرا سلام۔ اور میں تو خیریت سے ہوں، اور میں آپ کی خیریت اللہ سے چاہتا ہوں کہ خیریت سے ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں سنجری اجمیری فاؤنڈیشن کی طرف سے پریسیڈنٹ کی طرف سے آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اسے بڑے غور سے سنیں، اور میرے بیان میں کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کر دیں۔ اللہ نے جب دنیا قائم کرنے کا ارادہ کیا، اور اس نے مشورہ کیا، تو تمام فرشتوں کو اور جنوں کو جمع کیا، اس میں اجاجیل بھی تھا۔ کہا میں نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، زمین، آسمان، پیڑ، بوٹے، سب پوری مخلوق کو پیدا کیا۔ اب ایک مخلوق میں ایسی پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ جو زمین پر عبادت کرے گی اور پیار محبت سے رہے گی۔ اجاجیل نے کہا یا اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے، تیری ثنا کے لیے ہم بہت کچھ ہیں، بہت ہیں۔ جس کو تم پیدا کرنے جاتا ہے وہ دنیا پہ تمام پریشانیاں دیں گے، خون خرابی کریں گے، خون ریزی کریں گے، آپس میں مار کاٹ کریں گے۔ تو اللہ کا ارشاد ہوا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے تو پیدا کرنا ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کو، اپنے چاہنے والا، اپنے محبوب کو میں نے اپنے ہی نور سے اس کی تخلیق کی۔ اب اس کی محبت میں زمین، آسمان، جو سب کچھ میں نے بنایا اس کی محبوب کی محبت میں بنایا۔ اب میں آدم کو بناؤں گا جو میرے محبوب سے پیار کرے گا۔ آمین۔ اجاجیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حکم دیا فرشتوں کو، جاؤ مٹی لے کے آؤ زمین سے، جاؤ زمین پر، جاؤ زمین کی ناپ سے مٹی لے کے آؤ۔ تو تمام فرشتے آئے، انہوں نے جب مٹی لینے کی کوشش کی، زمین چیخی چلائی، وہ واپس چلے گا اور کہا یا اللہ، ہم لے کے نہیں آئے کہ زمین بہت رو رہی تھی، چلا رہی، چیخ رہی تھی، ہمیں خیال آیا، ہم نہیں لے کے آئے۔ اللہ نے حکم دیا اسرائیل علیہ السلام کو، جاؤ آپ زمین پر، جاؤ زمین کی ناپ سے ایک مٹھی خاک لے کے آؤ۔ جب لے کے آئے تو پھر ایک مٹھی خاک زمین سے، زمین کی ناپ سے، سینٹر سے ایک مٹھی خاک لے کے آئے، پھر جگہ جگہ سے لی، اس کا خمیر حکم دیا، خمیر بناؤ، خمیر بنایا، یہاں تک کہ خمیر بنا کے سب کچھ بنایا، پتلا بنایا، جان ڈال دی۔ اور پھر جب حکم دیا تمام فرشتوں کو، سب کو کہ اب سجدہ کرو، جب روح داخل کی سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے، سب نے سجدہ کیا، لیکن اجاجیل نے سجدہ نہیں کیا۔ جبکہ اجاجیل نے جنت بھی دیکھی تھی، جنت میں جاتا بھی تھا، اسے معلوم تھا، اور اسے معلوم تھا کہ میں سجدہ نہیں کر رہی، اللہ کا حکم کی فرمانی کر رہا ہوں، مجھے سزا ملے گی اس کی۔ لیکن سزا ملی، اللہ نے اس کے نال کے توق اس کے گلے میں ڈال دیا اور حکم دے دیا، آج سے تو ابلیس کے نام سے پکارا جائے گا، شیطان کے نام سے پکارا جائے گا، مردود ہو گیا، تو نے حکم نہیں مانا۔
اب یہ وہ علیحدہ مسئلہ ایک راج ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ بہرحال جب حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اپوزٹ وہی پہ ہو گیا، اپوزٹ وہی ہو گیا۔ تو اللہ کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے شروع سے رہے، حضرت آدم کو، حضرت کے آدم کی جو اولادیں تھیں ان میں نااستفادگی ہو گئی۔ ایک تو چلے جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے ہجرت کی تو آپ نے حضرت سی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت دی اور کہا کہ اب تم میرے بعد یہ سنبھال لو، اور بتایا جنت میں میں نے جہاں جہاں سے آدم پر دیکھا، جنت میں دیکھا، اللہ کے برابر میں یہ نام دیکھا، نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نام دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ اس نام کی پیروی کرنا، اس کے چرچے کرنا، اس پہ یقین رکھنا، اس پہ ایمان لانا، تم یہی کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لوگوں کو پڑھانا اور اچھی طریقے سے بتانا، یہ محبت، انسانیت، سارا کچھ حضرت آدم نے بتایا۔ اب تم میرے وارث ہو، اب اس کو کام کو لے کے چلو، اور تمام اولادوں سے کہا، تمام پوتے پوتوں سے کہا کہ جو سی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے راستے پہ چلنا، ان کا کہنا ماننا، جو حکم دے اس پر عمل کرنا، اور جو یہ بتائیں عبادت کا طریقہ اس سے عبادت کرنا۔ یہاں تک کہ جب یہ معاملہ ہوا، حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہجرت کر گئے، اور جب خلافت کا دور آیا، جب انہوں نے سنبھالا حضرت سی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اپوزٹ موجود تھے۔ حابیل، حضرت حابیل کو شہید کیا قابیل نے، اور قابیل کی جو اولادیں تھیں وہ اولادوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، ان کی بات کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ راستے پہ آئے، کچھ بگڑتے چلے گئے۔ تو یہ معاملہ تو شروع سے ہی رہا ہے، یہ معاملہ شروع سے ہی رہا۔ آج یہ 15ویں صدی 42ویں ہجری یہ موجود ہے، اور ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں 1400 سال پہلے اسلام کی آیا۔ یہ کچھ لوگوں کا سمجھ ہے اپنا اپنا، جہاں میرا ماننا ہے، میرا سمجھنا ہے، اسلام تو اسی وقت آیا جس پر حضرت آدم دنیا تشریف لائے۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو اسلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم سے پہلے اللہ نے حضرت آدم پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لکھا اسلام پہلے حضرت آدم پہ لکھ دیا گیا۔ تو اسلام بہت پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔ اسلام وہ پرانا ہے کہ حضرت آدم کے صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی نہیں تھا، اور اللہ جب لاش سے باہر آیا اس نے لوہے محفوظ پر سب سے پہلے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قلم کو حکم دیا لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام وہیں پر مکمل ہو گیا، وہیں پہ سب سے پہلے اسلام کی اللہ نے پیدا فرمایا، اسلام کو قائم کیا۔ حضرت آدم جو دنیا پر آئے تو مسلمان، انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں انہیں علم نہیں ہے، اسلام سب سے پہلا اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، اسی نے ہمیں جینا سکھایا، اسی اسلام نے ہمیں کھانا کے طریقہ سکھایا، اسی اسلام نے ہمیں زمین جوتنے کے بعد بیج ڈال کے اسے کاٹنے کا طریقہ سکھایا، ساری زندگی اسی اسلام نے ہمیں سکھایا۔ آج کچھ دشمنان دین ہیں، دشمنان انسانیت ہیں، جنہوں نے یہ طرح طرح کی پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں وہ لوگ۔ جب رسول پاک جب دنیا پر تشریف لائے تو 450 سال کا وقفہ تھا کم یا بیش، جب تک کوئی پیغمبر نہیں آئے، نہ کوئی آسمانی کتاب آئی۔ جب رسول پاک دنیا پر تشریف لائے تو یہ عالم تھا، عورت اگر شوہر اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، نہانے کا حکم نہیں تھا، تیل ڈالنے کا حکم نہیں تھا، کپڑے پہننے کا صحیح حکم نہیں تھا، کھانا صحیح کھانے کا حکم نہیں تھا۔ یہ حکم تھا کہ جب کپڑے پھٹے پہنے گی، سر میں تیل نہیں ڈالے گی، چوڑی نہیں پہنے گی۔ جب یہ حال تھا ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، اور بتوں کو کہتے یہ خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ تیرا خدا ہے، جھگڑا کرتے تھے طرح طرح کی۔ عورتوں کو کوئی مطلب نہیں ہے، عورتوں کی بازار لگائی جاتی تھی، منڈیاں ہو جاتی تھی، غلاموں کو بنا کے رکھتے تھے۔ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے۔ جب نبی دنیا پر تشریف لائے تب انہوں نے پیغام دیا محبت کا، تب انہوں نے حکم دیا کہ بیٹی جس کے گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں رحمت آتی ہے، بیٹی سے بے پناہ پیار کرو۔
بیٹی جس گھر میں ہوگی اس گھر میں برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ بتائیں، وہ دین کے دشمن بتائیں اس بات کو، جو آج کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ بتائیں دین کے دشمن کہ اسلام جب تک نبی دنیا پر تشریف نہیں لائے، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا، تب تک یہ ظلم تھا، کمزور آدمی ظلم تھا، غلاموں پہ بڑی بڑی جاستی کی جاتی تھی، ظلم کیے جاتے تھے۔ جب نبی دنیا پر تشریف لائے تب انہوں نے پیغام بتایا، اور کس لیے آئے؟ نبی اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں سب کا رب ہوں۔ نبی فرمایا میں سب کے لیے نبی ہوں، میں سب کا نبی ہوں۔ اللہ رحمت والا ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے ہے، پیڑوں کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں وہ، جن کے لیے ان غداروں نے جو لفظ استعمال کیے۔ اب سنو وہ غدار، سنیں غور سے۔ آج یہ شان دیکھیے، رب کی شان دیکھو، رب کی شان دیکھے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا ان ظالموں پہ جو گستاخی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ عذاب ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں بہت سے لوگوں نے گستاخی کی ہیں۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے بھی گستاخی کی ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے انہوں نے بھی گستاخی کی ہیں۔ اور بھائی غیر تو غیر ہے، ہمارے خود والوں نے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اس جانور نے، اس خنزیر نے جس کا نام وسیم ہے، خنزیر، اس نے کھل کر قرآن پر میں ہستیپ کیا، قرآن کی آیتوں کو لے کے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا۔ اس نے وسیم خنزیر نے، وہ خنزیر ہے، وہ کسی لائق نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں بھی کبھی بیان کروں گا، پورا ویڈیو بناؤں گا، یہ ہے کون، یہ کس کی نسل کہاں سے ہے، کیا ہے، پورا بتاؤں گا اس کا، جتنے بھی اس میں کے لوگ ہیں۔